السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی جس عورت کا قصہ سنائیں گے وہ گناہوں کا ایک مجسمہ قرار دی جاتی ہے۔ اس عورت اور اس کی گناہوں کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس نے اپنی پوری قوم کو شرک اور بت پرستی کی راہ پر گامزن کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بدبخت عورت نے حکومت و اقتدار کے لیے اپنی ہی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ اس عورت کو کئی مرتبہ ہدایات کے مواقع ملے اور یہ اللہ کی پکڑ کا شکار بھی بنی۔ اس کے باوجود یہ عورت بار بار شرک اور گمراہی کی جانب لوٹ آتی۔ کون تھی یہ عورت جس کا ذکر بائبل میں کئی مقامات پر ہوا ہے اور کس طرح یہ اپنے عبرتناک انجام تک پہنچی؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ ذکر اس وقت کا ہے کہ جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام اس جہانی فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ تب ان عظیم المرتبت انبیاء کی قائم کردہ وسیع و عریض سلطنت ان کے نااہل جانشینوں کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ایک حصہ اسرائیل کہلایا جبکہ دوسرا سلطنت یہودا کہلایا جانے لگا۔ ان دنوں لبنان کی شہزادی جیزبل کی خوبصورتی اور حسن کے چرچے سارے عالم میں مشہور تھے۔ دنیا کا ہر طاقتور حکمران اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھا کرتا۔ ان حکمرانوں میں اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی شامل تھا۔ یہودی اس دور میں ایک خدائے واحد کی عبادت کرنے والی قوم تھی، جبکہ لبنان اس وقت بال نامی دیوتا کے پجاریوں کا مرکز تھا۔ لہٰذا اخیب نے جیزبل سے شادی تو کر لی، لیکن یہ شہزادی بت پرستی اور شرک بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آئی۔ اس نے اپنے شوہر اخیب کو بھی ایک خدا کے بجائے بال نامی بت کی عبادت پر لگا دیا۔ اپنی بادشاہ کو دیکھ کر اسرائیل کی عام رعایا بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر بال نامی دیوتا کی پرستش کرنے لگی۔ بادشاہ اخیب نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک انتہائی وسیع و عریض مندر تعمیر کروایا اور یہ شہر پوری دنیا میں بال پرستی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک بزرگ یرمیہ نے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی جیزبل کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن خودسر اور مغرور ملکہ جیزبل نے ان بزرگ کے سینے میں اپنے ہاتھوں سے نیزہ گھونپ کر ان کی جان لے لی۔ ان بزرگ نے مرتے وقت جیزبل کو بددعا دی کہ ایک دن تیرے اس حسین جسم کو جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بعد ازاں اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ بد فطرت ملکہ ان کی بھی جان لینے کے در پہ ہو گئی۔ جب ہدایت کے تمام دروازے بند ہو چکے تب افریقہ کے کچھ وحشی قبائل نے اسرائیل نامی اس مملکت پر حملہ کر دیا اور اس ملکہ جیزبل کو محل کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا، جس کا جسم بزرگ یرمیہ کی بددعا کے مطابق گلی میں کھڑے جنگلی کتوں کی خوراک بنا۔ دوستو، اس ملکہ کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ بھی اپنی ماں کی ہی طرح انتہائی حسین و جمیل اور مغرور تھی۔ بادشاہ اخیب نے اس کی شادی پڑوسی مملکت یہودا کے بادشاہ یہورام سے کر دی۔ یہ ملکہ بھی اپنی والدہ کی طرح بال دیوتا کی پجارن تھی، لہٰذا اس نے اپنی شوہر یہورام اور ایک خدا کی عبادت کرنے والی اپنی قوم کو بھی اس بے جان بت کی پرستش کی راہ دکھائی۔ ریاست یہودا میں جگہ جگہ بال کے مندر تعمیر ہونے لگی۔ عطالیہ نامی اس نوجوان اور مشرک ملکہ نے اپنی ماں کے انجام سے بھی کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ اس کے دور حکومت میں نیک بزرگوں اور اللہ والوں کو چن چن کر اذیتیں دی جانے لگیں۔ تب اس پر عذاب الہی نازل ہوا اور سرحدوں پر مقیم وحشی قبائل نے اس کی سلطنت کا بھی رخ کیا۔ یہ وحشی قبائل شاہی محل کی ایک ایک چیز اٹھا لے گئی۔ یہ اپنی ساتھ یہودا کی ملکہ عطالیہ اور اس کے بیٹے اخزیہ کو بھی لے گئی، جبکہ بادشاہ یہورام نے ایک غار میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی۔ البتہ یہ بت پرست بادشاہ اسی غار میں ایک ایسی سنگین بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور یہ اس عذاب الہی کا شکار ہو کر مارا گیا۔ انتہائی تذلیل اور ہراسانی کے بعد وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کے بیٹے اخزیہ کو آزاد کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے بال دیوتا کی پرستش ترک کر دی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کی جانب لوٹ آئی۔ اس کا بیٹا اخزیہ سلطنت یہودا کا بادشاہ بن گیا، لیکن صرف ایک ہی سال بعد اس کا قتل ہو گیا اور ملکہ عطالیہ کو اخزیہ کے بچوں یعنی اس کی پوتوں کے بڑے ہونے تک یہودا کی خود مختار حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ دوستو، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی واحد عورت ہے جسے حکمرانی کا اعزاز نصیب ہوا۔ حکومت و اقتدار ملتے ہی یہ ملکہ دوبارہ بال دیوتا کی پرستش پر اتر آئی اور اس نے اپنے ملک میں ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت پر پابندی عائد کر دی اور بال پرستی اس پوری ریاست کا سرکاری مذہب قرار پایا۔ اس ملکہ نے اقتدار میں آتے ہی شاہی تخت کے تمام دعوے داروں کو قتل کروا دیا۔ ان دعوے داروں میں اس کے بیٹے اخزیہ کی اولاد یعنی اس کے پوتے پوتیاں بھی شامل تھے، سوائے یواش نامی ایک بچے کے جسے ہیکل سلیمانی کے ایک عبادت گزار یہویادا کی بیوی یہو صاحبہ نے اس کی دایا سمیت کئی سالوں تک اسے ہیکل سلیمانی میں چھپا کر رکھا۔ جب یہ بچہ 7 سال کا ہوا تب یہویادا نے اسے اپنے ساتھ لے کر تمام سلطنت میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ تاج پوشی کا شور سن کر ملکہ عطالیہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئی، تب اسے مقدس عبادت گاہ سے باہر نکال دیا گیا۔ دوستو، اس ملکہ عطالیہ کی موت بھی اپنی ماں کی ہی طرح انتہائی عبرتناک طریقے سے واقع ہوئی۔ جہاں اس کی ماں جیزابل کی لاش جنگلی کتوں کا شکار بنی تھی، وہیں یہ عورت بھی اپنے محل کے باہر ایک مجمع کے ہاتھوں شدید تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ یہ وہی مظلوم لوگ تھے کہ جنہیں اپنی دور حکمرانی میں اس ملکہ کی جانب سے شدید ظلم و سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس ملکہ کے مرنے کے بعد ریاست بھر سے بال کے مندروں کا صفایا کر دیا گیا اور مقدس مقامات پر موجود بال دیوتا کی مورتیاں گرا دی گئیں۔ دوستو، ملکہ عطالیہ کی ماں اور بنی اسرائیل کو بال پرستی کی جانب راغب کرنے والی عورت جیزابل پر ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن دونوں جگہ موجود ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔